اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کا ایک ایسا وظیفہ جو کہ بے آسروں کے لیے آسرا ہے، ناممکن مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے، آپ کی ہر مراد کو پورا کر دے گا اور رزق کی ایسی برسات عطا کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے، سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو پورے یوٹیوب چینل پر پہلا وظیفہ ہے۔ آپ نے ایسا وظیفہ نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ اس وظیفے کو آپ کریں گے تو آپ کو آسانیاں نصیب ہو جائیں گی۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ آ چکا ہے اور اس میں آپ نے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے اور رمضان المبارک کی آخری گھڑی تک بارگاہ الہی میں اپنی مغفرت کے لیے وقتاً فوقتاً گریہ وزاری کی کوشش کرتے رہنا ہے، کیونکہ جب رمضان المبارک میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ اس نیت سے الوداع ماہ رمضان میں آپ لوگ مکمل نیتیں کرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کو الوداع کریں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی فرماتے ہیں، عطاکم رمضان شہر مبارک، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا کہ جو نہایت ہی بابرکت ہے۔ برکت کے معنی بیٹھ جانا، جم جانا۔ ماہ رمضان المبارک جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے، اور جس کی آمد یعنی آنے پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم اور چشم پرنم یعنی غمگین ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، اور مسلمان ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں سے کون واقف نہیں؟ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، زندگی کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور عبادت و تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ نیز سحر و افطار کی بھی اپنی اپنی کیا خوب بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک خوب خوب بارش رحمت برساتا، مغفرت کی بشارت سناتا اور گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب دلاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں معتکف اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ معتکفین عاشقان رمضان کا دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے اور یہی کہتے ہیں کہ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ رمضان المبارک کی آخری دنوں یا آخری لمحوں میں ماہ رمضان سے محبت کی وجہ سے کوئی عاشق رمضان رنجیدہ ہو جائے، غم رمضان میں روئے، ماہ رمضان غفلت میں گزار دینے کے صدمے سے آنسو بہائے، تو یہ بھی ایک نہایت عمدہ عمل ہے اور اچھی نیت پر یقیناً وہ ثواب کا حقدار ہے۔ بے شک رمضان المبارک میں بے شمار گناہ گار بخشے جاتے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ یقیناً جو غافل مسلمان ماہ رمضان میں مغفرت سے محروم ہوا وہ بہت زیادہ محروم ہوا، جیسا کہ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے ہی گزر جائے۔ تو ہائے میں جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں سے سارا رمضان یا رسول اللہ، میں سوتا رہا غفلت کی چادر تان کر افسوس، خدارا میری بخشش کا ہو ساماں یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان میں جب جدا ہو رہا ہوتا ہے ہم سے رمضان المبارک تو کس قدر غم ہوتا ہے، کس قدر افسوس ہوتا ہے۔ تو
رمضان المبارک میں جب جمعۃ الوداع آ جائے تو پھر تو آخری جمعہ آ گیا، ہماری نیکیاں کرنے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز حضرت سیدنا منصور بن عمار کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا گویا آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ لیکن آپ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ نے محفل کی یہ حالت ملاحظہ کی تو ارشاد فرمایا، لوگو کیا اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا اس ماہ مبارک میں تم لوگوں کو ابھی بھی غفلت نہیں گزری؟ تم لوگ ابھی بھی غفلت میں ہو؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا اس ماہ صیام یعنی روزوں کے مہینوں میں انعام و اکرام کی بارش نہیں ہوتی ہے؟ اور لباس مخالفت میں اتارتے ہوئے 10 لاکھ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارکہ میں ہر رات بوقت افطار 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اس کے بعد سب خدائے غفار کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرو، تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ و زاری کرنے اور رونے دھونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی ارشاد فرمائیے کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا ماہ رمضان راتوں کا قیام قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی، میں عذاب کے دن سے غافل رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ لہٰذا روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ماہ رمضان کا آخری جمعہ آ چکا ہے۔ آپ لوگ بھی اس ماہ رمضان کے آخری جمعۃ المبارک میں عبادت کر لیجئے، توبہ کر لیجئے۔ رمضان المبارک میں آخری جمعہ، جسے آخری جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، تو آپ لوگ بھی عبادت کریں اور توبہ کریں کہ آئندہ ہم کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اور آپ نے اس جمعۃ الوداع کے دن یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے ہرگز اگنور نہیں کرنا۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے کہ جب مشکلات، بیماریاں اور جادو جنات مایوس کر دیں، کوئی بھی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی بھی وظیفہ کام نہ آ رہا ہو، تو آج کا دن ہے، مانگ لیں کہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں، ظہر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں، اور ہر سجدے میں سبحان ربی العالی کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں، سلام جب پھیر لیں تو 300 بار آیت کریمہ پڑھیں۔ نفل پڑھنے کے بعد 300 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور پھر 10 منٹ خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ یہ نفل توجہ، دھیان اور بھکاری بن کر آپ نے جمعۃ الوداع کے دن اس کو کرنا ہے۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہر جائز مقصد پورا فرما دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آپ نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لینا ہے، اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کرنا ہے تاکہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے۔ میرے وہ بہن بھائی، ان میں سے چند کا نام میں خصوصی دعا میں شامل کر دیتی ہوں جنہوں نے جمعرات کے دن کے وظیفے میں اپنا نام لکھوایا۔ ان میں نمرہ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، شاہینہ پروین ہیں،
اور اس کے علاوہ درخشاں ہیں، اور اس کے علاوہ عبداللہ رفیق ہیں، نزہت ہیں، تبسم ہیں، اور اس کے علاوہ نجمہ فردوس ہیں، خالد محمود ہیں، آصف قریشی ہیں، صبا ہیں، آصف قریشی ہیں، ثانیہ ہیں، تسنیم تاج ہیں بنگلور سے، طاہرہ شہزاد ہیں، عرشیہ ہیں، اور شفا فضا رخسار اور امان خان ہیں، اور اس کے بعد سید احمد امتیاز ہیں، اور زویا ہیں، شمع ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، جن میں شگفتہ شان ہیں، اور اس کے علاوہ اجمل ہیں، بلال ہیں، شیخ ہیں، شاہ کریشن کوئی ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، فرا دل فراز ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، آپ کی وہ حاجت پوری کرے کہ جس کو آپ صدیوں سے پورا نہیں کروا سکے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔